کہ لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے، اور کیوں ان کو نہیں فکر؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں، اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں، میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا، میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا۔ تحریک انصاف نے تو جب بھی الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ، جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی، پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی۔ چاروں صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی، باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیز، صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں۔ تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہم نے جیتنا ہے، تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی، اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا، تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے، جب استحکام ہوتا ہے۔ میں اگر آج بزنس مین ہوں، میں آج ایک انویسٹر ہوں، میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے، اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا۔ مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا، کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی، جس طرح میں نے کہا، جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے، جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے، تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا، نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے، نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے۔ تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے۔ کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے۔ 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی، ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے، جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے، تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے، جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے، لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، مجھے چھوڑیں، باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں، کسی سے پوچھ لیں، یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی، کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے، جو ہمارا جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی، جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے، تو وہ تو ہمارے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا، NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں، ایک ایک کے۔
اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں، سوائے شہباز شریف کے کیسز جو ایف آئی کا کیس تھا اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے، باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے این آر او 2 اپنے آپ کو این آر او 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے میں آپ کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں، جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ ڈائریکٹلی اس کا سی او یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا، اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں، مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے. ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب، اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو ٹی ٹی کے کیس ہیں، جو انہوں نے فالود والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا. وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا. ایف آئی اے کا انہوں نے اپنا دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. کیسز ڈھونڈو، کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف، انہوں نے اوور ٹرن کر دیا، اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں. ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. ایک منٹ. اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے. اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے این آر او 2 دیا پاکستان میں. یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے این آر او 2 دیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے، کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھی آپ کہتے نہیں دیا، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو، بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو. اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کیسٹ بھیجو. اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو، کوئی 30 کیسز کر دو. اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر، پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا. اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے، ایک دم سی ڈی او کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا. کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کی انتہا ہے. اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا.